إن الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه من والاه أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة وغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون وقضي دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. حضرات محترم، وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ اور غیروں کو اپنی مدد کے لیے پکارتے ہیں، ان کے لیے اللہ نے ایک بڑی زبردست مثال دی ہے، اور ہم میں سے ہر انسان کا مشاہدہ بھی یہی ہے کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی عذاب، کوئی زلزلہ، کوئی اس طرح کا معاملہ آتا ہے تو وہ بڑے بڑے بدترین لوگ جنہوں نے کبھی اللہ کو نہیں پکارا، جن کی زندگی سرکشی، بغاوت، بدکاریوں میں گزر رہی ہوتی ہے، وہ بھی کلمے پڑھتے ہوئے باہر آ جاتے ہیں، اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں۔ اس وقت کسی کو یاد نہیں رہتا کہ یا علی مدد یا فلاں مدد یا فلاں مدد، ساری مددیں بھول جاتے ہیں، سب پھر اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ رحم کرتا ہے۔ اسی طرح انسان بیماری کے اندر جب بے بس ہو جاتا ہے یا کسی کرائسس میں آ کے بے بس ہو جاتا ہے تو پھر ایک ہی سوچ آتی ہے کہ اللہ ہی ہے جو رحم کرے۔ تو یہاں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، قل اے میرے پیغمبر انہیں فرما دیجئے، ارائیتم کیا تم دیکھتے ہو، ان اتاکم عذاب اللہ اگر تم پہ اللہ کا عذاب آ جائے، او اتتکم الساعۃ یا اچانک تم پہ قیامت نازل ہو جائے، غیر اللہ تدعون پھر بھی تم غیر اللہ کو پکارو، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو تو بتاؤ۔ پھر اللہ خود ہی جواب دیتے ہیں، بل ایاہ تدعون، اس وقت یہ پھر صرف اللہ کو ہی پکاریں گے۔ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ، اللہ فرماتے ہیں پھر جب اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ جو بات مانگ رہی ہیں اللہ وہ عطا کر دیتا ہے، یعنی اس مصیبت سے نکال دیتا ہے۔ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ، جن کو شریک بناتے تھے وہ سب بھول جاتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، لیکن اللہ پہلی امتوں میں ایک امت کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور ایسے بدنصیب آج بھی موجود ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے کانوں سے سنا کہ کعبۃ اللہ کے طواف کے اندر بھی ایک شخص یہ بات کہہ رہا تھا، یا علی مدد یا علی مدد۔ اس سے بڑا بدنصیب کون ہو سکتا ہے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اور البتہ بھیجا ہم نے رسول ایک
قوم کی طرف، ایک امت کی طرف، من قبل کا جو آپ سے پہلے تھے۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، ہم نے انہیں مختلف تکلیفوں اور مصیبتوں میں مبتلا کیا، لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، تاکہ وہ عاجزی کریں۔ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، کیا تھا ان کے لیے کہ وہ میرے سامنے عاجزی کر دیں، لیکن وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل اور سخت ہو گئے۔ جس طرح آج بھی جب کوئی خدا نخواستہ مصیبت آتی ہے تو ہم ظاہری اسباب ڈھونڈتے ہیں کہ فلاں کام ہوا، زلزلہ آیا، زمین کے اندر سلائیڈیں ہل گئی، سیلاب آیا، وہ بارشیں زیادہ ہو گئی۔ بارشیں کس نے برسائی؟ کس نے دریاؤں کو حکم دیا کہ اچھل کے باہر نکل جاؤ؟ کس نے سمندروں کو کہا کہ بستیوں کو گرا دو؟ کس نے آگ کو حکم دیا کہ وہ پوری کی پوری بستی کو جلا کے خاک کر دو؟ ظاہری اسباب کہ اللہ کہتے ہیں میں نے کیا تو اس لیے تھا کہ ان کے دل میرے سامنے عاجز ہو جائیں، نرم ہو جائیں، لیکن ثم قست قلوبہم، ان کے دل اور سخت ہو گئے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ گندے اور برے کام کرتے تھے شیطان نے ان کے لیے یہ اور مزین کر دیے، تمہاری اس وجہ سے نہیں ہوا۔ آج بھی بے شمار ملحد اور دنیا کے پجاری جب بھی اللہ کی طرف سے کوئی آتی ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ سے معافی مانگو گے، اتنا اللہ کا کی تعلق ہے۔ یہ فطرتاً ہے، زلزلہ آتے ہیں، زمین کی سلائیڈیں ہلتی ہیں، تو وہ سلائیڈیں بنانے والا کون ہے اور انہیں ہلانے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جب انہوں نے بھلا دیا جو ہم نے نصیحت کی تو پھر اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، میں نے ہر طرف سے رزق کے ان کے لیے دروازے کھول دیے، ہر دروازہ ان کے لیے کھول دیا، چلو جو کر سکتے ہو کر لو۔ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا، جب جو اللہ نے انہیں دیا وہ بہت خوش اور تکبر اور فخر میں تھے، اخذناہم بغتۃ، اچانک میں نے انہیں پکڑ لیا، فاذا هم مبلسون، پھر وہ انتہائی مایوس ہو گئے۔ فقطع دابر القوم الذین ظلموا، اللہ نے اس قوم کی جڑ ہی کاٹ دی جنہوں نے اللہ کی نصیحت پہ، اس کی عبرت پہ یہ نصیحت حاصل نہ کی۔ تو پھر اللہ نے پہلے تو انہیں بے تحاشا مال و دولت ہر نعمت سے نواز دیا، پھر وہ اخذناہم بغتۃ، پھر اللہ نے انہیں پکڑ لیا اچانک ہی، فاذا هم مبلسون، وہ بہت ہی مایوس ہو گئے، کوئی رستہ ہی نہ رہا ان کے لیے باہر نکلنے۔ فقطع دابر القوم الذین ظلموا، اللہ کہتے ہیں میں نے ظالم قوم کی ہمیشہ جڑ کاٹ دیا۔ اگر درخت اوپر سے کاٹے نا تو جڑ دوبارہ درخت نکال دیتی ہے، تو جب نیچے سے جڑ ہی نکال دے تو پھر کچھ بھی نہیں ہوتا، دوبارہ وہاں وہ پودا ہو ہی نہیں سکتا۔ نیا لگائیں گے تو ہوگا، وہ پودا دوبارہ سر نہیں اٹھا سکتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان قوموں کی میں نے جڑیں ہی کاٹ دی۔ اب قوم آج دنیا میں ان کا ایک فرق بھی نہیں ہے، ان کی اولادوں، قوم سمود کی اولادوں میں سے کوئی باقی نہیں بچا، قوم فرعون کی اولادوں میں سے کوئی نہیں بچا، سب کو اللہ نے غرق کر دیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں والحمد للہ رب العالمین، تعریف تو اللہ کے لیے ہے جو دونوں جہانوں کا رب ہے۔ تو جب اللہ ہی کے لیے تعریفیں ہیں، اللہ ہی مصیبتیں ڈالتا ہے، اس طرح ہم پیچھے پڑ کے آئے ہیں۔ إِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر اللہ کسی مصیبت میں ڈال دے تو اس کے علاوہ کوئی نہیں نکال سکتا۔ تو اگر اللہ اپنا فضل عطا کرنا چاہے تو اس کے فضل کو کوئی نہیں روک سکتا۔
اس لیے وللہ والحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اللہ ہم سب کو صرف اپنی ذات کو پکارنے، اسی سے مدد طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقول قولی ھذا استغفر